السلام علیکم۔ پروگرام دستک میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور خان۔ ناظرین، یقین کووڈ-19 کے بعد جو ہے وہ دنیا کو بے تحاشا مسائل کا سامنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہے وہ کشیدگی، بالخصوص اگر اس خطے کی بات کر لی جائے تو جو کشیدگی کا عمل تھا اس میں کسی قسم کی کوئی خاص تبدیلی جو ہے وہ ہم نے نہیں دیکھی۔ اب سے کچھ دیر قبل بھی جو ہے وہ جو خبر موصول ہوئی ہے اس کے مطابق یہی کہ LOC پہ جو ہے وہ بھارت کی جانب سے وسیع درندگی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہوئے آبادی کو نشانہ بنایا گیا اور اس میں 4 افراد جو ہے وہ خواتین اور بچوں سمیت جو ہے وہ ان کو زخمی کر دیا گیا۔ یہ وہ صورتحال ہے جو گزشتہ 1 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں متواتر جو ہے وہ تیزی آتی چلی جا رہی ہے، جبکہ متعدد موقعوں پر ہم نے ایسا محسوس کیا یا دنیا نے اس کو ریئلائز کیا کہ بھارت کو جو ہے وہ اس میں پیشمانی کا سامنا کرنا پڑا اور اس کو بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ فروری 2019 سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رویہ جو ہے اس میں انتہائی تیزی جو ہے وہ مسلسل آنا شروع ہوئی۔ یہ انتہا پسندی کا جو عمل تھا، اس کے مختلف انسیڈنٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے چلے گئے۔ فروری 19 کے بعد ہم نے دیکھا بالا کوٹ کا انسیڈنٹ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں کہیں بھارت کو پسپائی ہوئی ابھینندن کی شکل میں، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھارتی جارحیت کا یہ سلسلہ جو ہے وہ الیکشن کے بعد نریندر مودی کی جو سرکار بنی، اس نے دوبارہ جو ہے وہ اگست میں آرٹیکل 270 کے تحت جو کشمیر کے اسٹیٹس پہ جو ہے وہ حملہ کیا، اور وہ متواتر آج صورتحال جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ آج بھی کشمیری جو ہے وہ انتہائی کرب کی زندگی جو ہے وہ گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صورتحال ہے اس میں کشیدگی میں کسی قسم کی جو ہے وہ کمی نہیں آئی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں داخلی سطح پر بھی یہ انتہا پسندانہ رویہ جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور سٹیزن شپ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ مسلمانوں کو بالخصوص جو ہے وہ بالکل کارنر کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ تمام تر صورتحال ہے کہ جس کے باعث جو ہے وہ یقیناً LOC پہ جو کشیدگی ہے وہ اپنی جگہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لداخ میں چائنا اور بھارت کی کنفرنٹیشن اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس پہ بہت زیادہ گفتگو جو ہے خاص طور پہ بھارتی میڈیا کی بات کر لی جائے یا عالمی نظر کی بات کر لی جائے تو اتنی زیادہ اس پہ فوکس نہیں نظر آ رہا ہے۔ 2 ایٹمی طاقتوں کی اس تمام تر صورتحال میں دنیا کی خاموشی جو ہے وہ یقیناً اگر دنیا غفلت میں ہے اور یہ کشیدگی اسی طرح جاری رہتی ہے، جو حالات کبھی بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ اب سے 1 روز قبل آنے والا امت شاہ کا جو ٹویٹ تھا یا جس قسم کی دھمکی دی گئی، یقیناً پاکستان نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس پہ ریئیکٹ کیا، لیکن یہ وہ صورتحال ہے جو کسی ریاست کی جانب سے جب اس قسم کے بیانات یا اس قسم کے حملے متواتر ہوتے رہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی وقت بھی جو ہے یہ حالات جو ہے وہ مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ یہی وہ موجودہ صورتحال ہے جس پہ عالمی دنیا کی غفلت یقیناً جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور بہت زیادہ ضرورت ہے ان تمام ایشوز کو ایڈریس کرنے کی، نہ صرف کشمیر کی، لداخ کی، بلکہ یہ جو LOC پہ جو ہونے والی کشیدہ صورتحال ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے یقیناً پاکستان کے اقدامات اپنی جگہ ہیں۔ اور ہم نے گزشتہ اس 1-1.5 سال کے عرصے میں جہاں بھارتی جارحانہ عزائم جو ہیں وہ بہت تیزی سے پنپتے چلے گئے، ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ایک ڈیفینسو اور ایک بہتر رویہ اختیار کرا، اور کسی قسم کا ایسا پرتشدد ریئیکشن جو ہے وہ نہیں دیکھا گیا پاکستان کی جانب سے کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اس جھگڑے کو یا اس کو جو ہے وہ جنگ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ یہ آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے میجر جنرل اعجاز اعوان، دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کریں گے سردار آصف احمد علی صاحب، سابق وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے، اور ہمیں جوائن کیا ملک عابد ندیم نے، سفیر ہیں یونائٹڈ نیشن میں فار ہیومن رائٹس۔ سب سے پہلے میجر جنرل اعوان صاحب، یہ جو آج کی موجودہ صورتحال ہے یقیناً نئی نہیں ہے۔ ریاستوں کی جانب سے جب اس قسم کے ایکٹ کیے جاتے ہیں تو وہ بھی ایسے نہیں ہوتے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے کر سکتے ہیں۔ یہ جس قسم کے ٹویٹر پہ بیانات آ رہے ہیں، دھمکیاں آ رہی ہیں، یا LOC کی جو صورتحال ہے، کشمیر پہ لداخ کا جو مسئلہ ہے، اس تمام تر صورتحال میں یقیناً بھارتی کچھ عزائم ہیں۔ کیا عزائم ہیں؟ کس طریقے سے کاؤنٹر کیا جائے گا؟ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں مستقبل میں؟ جی تھینک یو ویری مچ منصور علی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ لداخ اور کشمیر یہ 2 مختلف کیسز بھی ہیں۔ ایک سب سے بڑی ریجنل پاور چائنا کے ساتھ ہے، اور ایک طرف پاکستان اور کشمیر کے ساتھ وہ حل طلب معاملہ ہے جو UN ریزولوشن کے مطابق جس کا حل ابھی تک ہونا ہے۔ ان 2 کو ہم مکس کر بھی سکتے ہیں بہت سارے اعتبار سے، اور 2 کو الگ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں جو لداخ کی پیچیدگی ہے وہ تو آئی جب ہندوستان نے 370 اور 35A کو ریووک کر کے کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا بالکل، اور لداخ کو اپنی یونین ٹیریٹری میں شامل کر دیا، تو جو لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ چائنا اور ہندوستان کے درمیان تھی اس کا بائی امپلیکیشن سٹیٹس چینج ہو گیا، جس کو چائنا تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔
تو انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے تقریباً ان کا 5 کلومیٹر ڈیپ، کچھ جگہوں پر 3 کلومیٹر ڈیپ اور 100 کلومیٹر سے زیادہ ایریا جو لینتھ میں ہے اس میں انہوں نے انگریس کی اور آ کر اپنی دفاعی پوزیشن کو بہت مضبوط کر لیا، کیونکہ یہ کراکورم پاس کو 8 کلومیٹر دور جو ہندوستان کا ملٹری بیس تھا اس کو ری انفورس کر رہے تھے. تو چائنا نے وہاں تو اپنی سینسٹیوٹی کا مظاہرہ کیا اور اپنی دفاعی پوزیشن صاحب، بہت لیکن بہتر جو کر چیز لی. دیکھنے میں آئی کہ یہ ریئیکٹ جو ہے وہ چائنا نے کیا، لیکن ایگریشن جو ہے وہ پاکستان کو دکھایا جا رہا ہے. جی دیکھیں نا، وہ یہ ہے کہ جو ہزیمت انہیں وہاں اٹھانی پڑی ہے، جس طریقے سے ان کے ٹروپس کو ذلیل کیا گیا وہاں پہ، اور جس طریقے سے اس نے علاقے پہ انگریس کر کے چائنا نے اپنی پوزیشن کو مستحکم کر لیا ہے. چائنا کا مقابلہ ہندوستان کی ونٹیج آرمی نہیں کر سکتی، نہ ملیٹریلی، نہ لاجسٹیکلی، نہ معاشی اعتبار سے اور نہ لاجسٹک کے اعتبار سے، کیونکہ وہ اتنا دور علاقہ ہے کہ جب تک یہ بلڈ اپ کریں گے تو چائنا اس سے کہیں زیادہ بلڈ اپ کر سکتا ہے. تو وہاں چونکہ انہیں ملٹری میں ایک واضح شکست 1962 کی طرح نظر آ رہی ہے، لہذا وہ ہزیمت تو انہوں نے اٹھا لی. لیکن پاکستان کے خلاف اپنی عوام کا منہ بند کرانے کے لیے، اپنے میڈیا کو کچھ فیڈ دینے کے لیے اور اپنی اس ہزیمت کو چھپانے کے لیے وہ سیز فائر وائلیشنز اکراس لائن آف کنٹرول ود پاکستان ضرور کرتے ہیں، کر رہے ہیں. تھاؤزنڈز میں اس سال بھی ہو چکی ہیں، کیونکہ نہ تو یہاں کوئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے، نہ ان جو نقصان وہ اس طرف کرتے ہیں، نہ اس کا انہیں کچھ ازالہ کرنا پڑتا ہے. تو اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے یقیناً وہ پاکستان کو براؤ بیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ پاکستان حکومت پہ ہے کہ وہ اپنے جو نظریاتی سرحدیں ہیں، جو جغرافیائی سرحدیں ہیں، ان کو محفوظ بنانے کے لیے کیا حکمت عملی اپناتا ہے اور ڈپلومیٹک فیلڈ میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو آگاہ کرنے کے لیے اور ان کو سینسٹائز کرنے کے لیے وہ کن پالیسیز پہ عمل کرتا ہے. یہ اب پاکستان کے لیے ایک سفارتی اعتبار سے بھی چیلنج ہے بالکل. اور ملیٹریلی بھی ایک چیلنج ہے جو ہندوستان بار بار پاکستان کو پوز کر رہا ہے. جی ملک ندیم عابد صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت عالمی سطح پر کیا جو ہے وہ اس کو کیسے کنسیڈر کیا جا رہا ہے؟ آج کے جو حالات ہیں، یقیناً لداخ میں پریشانی ہوتی ہے تو پاکستان کو بلیم کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ جو ایگریشن ہے یہ الٹیمیٹلی کسی وقت بھی نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. تو کیوں عالمی جو ایک سست روی کا رویہ ہے وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ السلام علیکم خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان یور شو. آپ کے جو ٹیم ہے پیچھے بیک کا کیمرہ اور آپ کے آڈینس کو اور آپ کے پینلسٹ کو سلام عرض کرتا ہوں. دیکھیے، دنیا کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے کچھ پروٹوکولز ہیں، کچھ معیارات ہیں. پہلے تو میں جنرل صاحب کی جو اسیسمنٹ کی میں بہت تعریف کروں گا. ماشاءاللہ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے ایکسپلین کیا ہے. مجھے ان کی آواز سنائی نہیں دے انٹرنیشنل رہی. کمیونٹی کو آپ اس لیے بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ انٹرنیشنل جو ایشوز ہیں وہ ڈپلومیسی وہ بائی لیٹرل بیسس پہ ہوتی ہے. جہاں پہ کسی دوسرے کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ وہاں پہ ہمیں پاکستان کو سپورٹ کریں گے، اور اس کے لیے وہ آٹومیٹیکلی یونیلیٹرلی اور ون سائیڈڈ کوئی کنٹری ڈیسیژن نہیں لیتا کہ ہمیں جا کے پاکستان کی ہیلپ کرنا ہے. یہ وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر. اس کے لیے آپ کی ڈپلومیسی کو پرو ایکٹیو ایکشن لینا پڑتا ہے، جا کے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ یہ دیکھیے یہاں پہ ایگریشن ہو رہا ہے ہمارے خلاف اور ہمیں اس میں آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے. پچھلے 5 سال میں خان صاحب کی حکومت آنے سے پہلے 5 سال میں دیکھیے پاکستان کو تو 2 فارن منسٹر چاہیے. جتنی پاکستان کی ڈپلومیسی کمزور رہی ہے ماضی میں، 5 سال تو پاکستان کا فارن منسٹر ہی نہیں تھا. آپ کے پرائم منسٹر نے فارن منسٹر کا عہدہ بھی اپنے پاس رکھا تھا. آپ کے پرائم منسٹر نے اس عورت کو یونائٹڈ نیشنز میں امبیسڈر اپوائنٹ کیا، جس کے بارے میں ہم آپ کے شو میں بھی بڑی کلیئر بات کر چکے ہیں کہ جس نے پاکستان کے تمام کیسز کو اس قدر کمزور کیا کہ یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کی کوئی ریلیشن شپ نہیں تھا. جس وقت اگست میں پاکستان کے حق میں، کشمیر کے حق میں چائنا نے سیکیورٹی کونسل میں ریزولوشن لے کے آیا، میٹنگ کال کی، اس وقت جو نان پرماننٹ ممبر سے 10 اس میں سے کسی ایک ممبر کے ساتھ پاکستان نے میٹنگ نہیں کی تھی. یہ بات میں آپ کے ایک شو میں بالکل پہلے ایسے کہہ ہے. چکا ہوں. ابھی بھی
ابھی بھی دیکھیے جو کراس لائن آف کنٹرول جو ایگریشن ہو رہی ہے اس کے لیے ہماری فورن آفس کو اور وزیر خارجہ صاحب کو اور امبیسڈر صاحب کو بڑی ایگریسو کیمپین چلانی پڑے گی. بالکل ایگریسو کمپین چلانی پڑے گی، اور ایگریسو کمپین کے جو ہے دعوے ملک صاحب بڑے کیے گئے حکومت کی جانب سے، بالکل خصوص وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ وہ ایز اے ایمبیسڈر جو ہے وہ کشمیر کا مقدمہ لڑنے جا رہے تھے، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہو سکی ہمیں اس محاذ پہ. دیکھیے آپ کی بات میں پارشلی ایگری کرتا ہوں. خان صاحب کا انیشیٹو بہت اچھا تھا، پہلا انہوں نے سٹیپ جو لیا بہت اچھا لیا تھا، اور میں آئی ایم ریئلی آنرڈ کہ میری وزیر خارجہ صاحب سے اور پرائم منسٹر صاحب سے ون آن ون نیو یارک میں ملاقات بھی ہوئی. ان کا جیسچر بہت سٹرونگ تھا، انہوں نے بڑی پاورفل باتیں کی کشمیر کے حق میں اور کشمیر کی ڈپلومیسی کے لیے. لیکن دیکھیے جو آپ کی جو سیاسی جماعتیں، جو آپ کے جو حالات ہیں پاکستان کے پولیٹیکل کنڈیشنز اور سچویشنز، وہ ان کو کچھ تسلی اس سے کام کرنے دیں تو وہ کنسنٹریٹ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو اپوزیشن ہے وہ کشمیر کے لیے اور پاکستان کے لیے ڈپلومیٹیکلی اور انٹرنیشنل فورم پہ بہت نقصان ملک دہ صاحب ہے. لیکن اپوزیشن کو اس کا بلیم ہم کیسے دے سکتے ہیں اس تمام تر صورتحال میں، جبکہ یقیناً یہ مسائل کو ہم اس کو درگزر تو نہیں کر سکتے اگر اپوزیشن جو ہے اس کو کنسیڈر نہیں کر رہی ہے. نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو جس طرح ہمارے ہاں مینجمنٹ کی ٹرم میں کہتے ہیں کہ ایک سنگل ٹریک پہ کام نہیں کرنا چاہیے، ملٹی ٹاسکنگ ہونا چاہیے. یقیناً ان کو لوکل مسائل کو بھی حل کرنا چاہیے اور اس کے بعد انٹرنیشنل اس پہ بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب بڑے تجربہ کار اور ایکسپیرینسڈ ڈپلومیٹ ہیں، انہوں نے ایز اے وزیر خارجہ بڑے اچھے کام کیے ہیں. سو یہ اصل میں امتحان وزیر خارجہ صاحب کا اور آپ کے جتنے امبیسڈرز ہیں دنیا ساری میں ان کا امتحان ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. ہم نے پاکستان نے آج تک افریقن ریجن کو کمپلیٹلی اگنور کر کے رکھا ہے. اس وقت 2 ممبر ہیں جو سیکیورٹی کونسل میں افریقہ کے، جو انٹرنیشنل جو یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کونسل ہے اس میں 6 ممبرز ہیں ان کے افریقن کنٹریز کے. اس میں سے کسی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ بائی لیٹرل کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، کوئی ان سے بات چیت نہیں ہوتی. یہ ہمارے ون آن ون ریلیشن شپ ہے جس میں ہم جا کے ان سے پاکستان کے لیے یا کشمیر کے لیے ہم ان سے ہیلپ مانگتے ہیں. 50 سے زیادہ ممبر ہیں افریقن یونین کے اور ان کو کمپلیٹلی اگنور کیا ہوا ہے. ہمارے جتنے امبیسڈرز ہیں افریقن یونین میں، میں چاہوں گا پرائم منسٹر صاحب اور فورن منسٹر صاحب ان تمام امبیسڈرز کو اسلام آباد کال کریں، ان کو گولز دیں. جس طرح کاروبار میں ایک آپ مارکیٹنگ ایگزیکٹو کو ایک کمپنی ہائر کرتی ہے، اس کو تنخواہ دیتی ہے لیکن اس کو گول بھی دیتی ہے، اسی طرح آپ اپنے امبیسڈرز کو ریٹن گول دیجئے کہ 3 مہینے میں آپ نے یہ کام کرنا ہے. سردار آصف علی صاحب، سردار صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آ رہی ہے آواز. آپ سوال جی یہ ہے صورتحال کہ مطلب آپ کی جو اسٹریٹجی ہے خاص طور پہ ڈپلومیٹک، اس میں جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ فلاز موجود ہیں اور آپ اس کو اس طریقے سے کاؤنٹر نہیں کر سکے. وزیر اعظم پاکستان کا انیشیٹو یقیناً بہت بہترین تھا لیکن اس کے بعد اس سارے سلسلے کو مینٹین نہیں کیا جا سکا. جی آپ کے مہمانوں کو اور آپ کو بھی السلام علیکم. بات یہ ہے جی کہ فارن پالیسی بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ چلانی پڑتی ہے بالکل، اور جذبات کو ذرا الگ رکھ کے تو ایک ریئلزم کے اوپر جب فارن پالیسی چلتی ہے تو اس میں بہتر نتائج نکل سکتے ہیں. اب یہ فرمائی آپ کے کچھ مہمانوں نے، ملک صاحب نے بھی فرمائی، کچھ کمزوریاں یقیناً ہر زمانے میں ہوتی ہیں اور اس زمانے میں بھی ضرور ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب جب یونائٹڈ نیشنز میں انہوں نے ایڈریس کیا اور فل بدی کیا، اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوا. انہوں نے ایک سپیس کریٹ کی. اب باقی اس سپیس میں اس کے بعد اس کو استعمال کرنا، اس کو آگے بڑھنا، اس سپیس کو بڑھانا، وہ پھر فارن آفس کا اور ساری گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. تو وہ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو فالو اپ تھا وہ اتنا متحرک ہمیں نظر نہیں آیا جو ہونا چاہیے تھا، جو کہ پرائم منسٹر صاحب کی اسپیچ ڈیزرو کرتی تھی کہ پوری حکومت اس کے بعد گامزن ہو. وہ ابھی فی الحال
نہ ہو سکا. اور اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت تو دنیا ساری الجھی ہوئی ہے کورونا وائرس میں، اور کوئی سیکورٹی ایشو دنیا کے جتنے بھی ہے، چاہے وہ نارتھ کوریا میں ٹینشن ہے، ساؤتھ کوریا کے درمیان اس وقت ٹینشن ہے، یوکرین میں ایک فلیش پوائنٹ ہے، وہاں بھی سائلنس ہے، مڈل ایسٹ میں بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اسرائیل کے حوالے سے، انیکسیشن کے حوالے سے، ادھر بھی کوئی بات اس کی نہیں ہو رہی. افغانستان میں امن کا پروسیس بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، مگر ادھر بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو نہ ہی ہندوستان اور چائنا کے جو یہ فزیکل آرم کلیش تو نہیں ہوا، مگر ہاتھا پائی ہوئی ہے جو بارڈر پہ جو ٹینشن پیدا ہوئی ہے لداخ میں. اس میں یہ دیکھا گیا ہے، جو مجھے محسوس ہوا ہے، کہ ہندوستان تو بڑی بری طرح آئسولیٹڈ ہے. امریکہ جو اس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، جن کا آپس میں ان کا ایک پیکٹ ہے، اس پیکٹ کے باوجود امریکہ نے بجائے وہاں ہندوستان کی ایک کھل کے سپورٹ کرنے کے، وہ تو اپنی ثالثی پیش کر دی اس نے. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی پالیسی جو سی وہ یہ نہیں ہے کہ چائنا کے ساتھ ریلیشن بالکل توڑ دیے جائیں اور ایک پرو انڈیا پالیسی ایشیا میں ہو ایٹ دی ایکسپینس آف چائنا. چائنا کے ساتھ ٹینشن ضرور ہے ان کی، بالکل، مگر ان کی بے پناہ اکنامک انٹرسٹ ہیں، اور ان کو وہ اس کو ریلیشن کو وہ اس سے زیادہ خراب نہیں کرنا چاہتے. ٹریڈ کے حوالے سے خراب ہوئی ہیں، کورونا وائرس کے حوالے سے خراب ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ہندوستان کر رہا ہے، اس میں اس ساری صورتحال کا فائدہ اٹھانے کے لیے کہیں نہ کہیں لداخ میں بالکل اس نے ایک ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج لینے کے لیے کوئی نیپال میں سڑکیں بنانی شروع کر دی، کوئی اور پوائنٹس کوشش کی کہ ان کے قبضے میں آ جائیں. تو اس کا تو چائنا نے انہیں خوب جواب دیا. بالکل سر صاحب، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو جو ہے وہ یہیں سے جاری رکھیں گے. بہرحال مومنٹم جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں نظر آ رہا، نہ کووڈ-19 کی صورت میں نظر آیا، اور نہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے داخلی سطح پر جو ہے معیشت بھی کچھ اچھی نہیں چل رہی ہے. اس کے باوجود جو ہے یہ ساری جارحیت کا جو سلسلہ ہے وہ اپنی جگہ جاری ہے. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے تھے آج کی موجودہ جو صورتحال ہے، بالخصوص اس خطے کے امن کی جو بات کی جاتی ہے، اس حوالے سے جو بھارتی جارحیت کا یا بھارتی رویہ جو ہے وہ مسلسل ایگریسو ہے. اور کووڈ-19 کے آج کے دور میں جہاں دنیا جو ہے وہ اپنے معاملات کو سلجھانے میں لگی ہوئی ہے، وہاں بھارتی جارحیت جو ہے وہ یقیناً یہ مضموم کوئی مقاصد کو لے کے آگے چلا جا رہا ہے. جنرل صاحب، یہ اتفاقیہ چیزیں نہیں ہیں، یہ یقیناً ریاست جب کوئی ایکٹ کرتی ہے تو وہ پلان ہوتا ہے، اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں یہ جو آج کی موجودہ صورتحال ہے اس کو؟ جی یقیناً یہ ایک ہندوستان کی بڑی سوچی سمجھی پالیسی کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ایٹ دا اسپر آف دا مومنٹ یا کسی ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے ہونے والے واقعات نہیں ہیں. اگر ہم دیکھیں تو موجودہ حکومت جو ایک RSS کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ اقتدار میں ہیں، یہ ایک ایجنڈا لے کر آئے ہوئے ہیں، اور اس ایجنڈا کے تحت جس کا ابھی سردار آصف علی صاحب ذکر کر رہے تھے، انٹرنیشنل آئسولیشن کا، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے. کیونکہ یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے، یہ UN ریزولوشن کے تحت اور سملا ایگریمنٹ کے تحت ایک حل طلب معاملہ ہے. کوئی بھی تینوں جو فریقین ہیں، لوگ ہیں کشمیر کے، پاکستان ہے اور انڈیا ہے، تو ان میں سے کوئی بھی یونیلیٹرلی اس کا سٹیٹس چینج نہیں کر سکتا. اس کو UN کے ریزولوشن کا احترام کرنا پڑے گا. لیکن جب ہندوستان نے اتنی بڑی جسارت کر لی، پاس UN میں جاننے کے لیے یا انٹرنیشنل سپورٹ فارمل انٹرنیشنل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ چائنا کے ساتھ ہوا ہے، وہاں بھی 5 پرماننٹ 5 ممبر جو ہیں انٹرنیشنل، انہوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے 1948 سے، جس میں لداخ کے اور JKL
جموں کشمیر اینڈ لداخ کے اگریمنٹ اس کو کہا جاتا ہے اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے. تو یہ دونوں اقدام اٹھانے سے لداخ کو یونین ٹیریٹری میں شامل کرنے سے اور UN ریزولوشن کو وائلیٹ کر کے کشمیر کا سٹیٹس چینج کرنے کی وجہ سے اب وہ کسی انٹرنیشنل فورم پہ جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور کوئی کنٹری آؤٹ رائٹلی اس ایکٹ کو سپورٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ایک انٹرنیشنل آئسولیشن نظر آ رہی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا کوئی بڑا قدم بھی ہندوستان کے خلاف اٹھانے کو اس لیے تیار نہیں ہے کہ امریکہ کی شہ پر وہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے، ان کی بڑھتی ہوئی معاشی انفلوئنس کو کنٹین کرنے کے لیے ہندوستان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. ہندوستان ایک حد تک استعمال ہوگا وہاں بھی، کیونکہ ان کا بائی لیٹرل ٹریڈ چائنا کے ساتھ $100 بلین کا ٹریڈ ہے جو چائنا اور انڈیا کے درمیان ہوتا ہے، اور ملیٹریلی بھی وہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں ہے. لہٰذا وہاں وہ بڑا کیلکولیٹڈ رسک لے گا اس سے بڑا. لیکن کشمیر کو ہڑپ کرنے کے لیے امریکہ کی سپورٹ انہیں شامل ہے اور وہ اس پرائز کو یا میں یہی جنرل صاحب جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر اس کو آئسولیشن میں آپ بھارت کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو وہ کس بنیاد پہ جو ہے وہ آپ بھارت کو آئسولیشن میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ انڈیا امریکہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اکانومک ان کے جو ریلیشنز ہیں اس میں تو مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. بھارت کو جو ہے وہ واضح طور پہ جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے امپاور کیا جا رہا ہے. نہیں، امریکہ کی طرف سے تو یقیناً ان کی پذیرائی ہے کیونکہ ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ اس ریجن میں کوئنسائڈ کر رہے ہیں. افغانستان سے نکلنے کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس اس ریجن میں کوئی اہم پوزیشن زیادہ نہیں رہ جائے گی، تو وہ اپنے آپ کو اینکر کرنے کے لیے ہندوستان کی سپورٹ حاصل کر رہا ہے، اس لیے وہ تو سپورٹ کرے گا. لیکن چائنا اتنی چھوٹی قوت نہیں ہے کہ اس کے خلاف بھی سارے ایک محاذ کے طور پہ اکٹھے ہو جائیں، اس کو کنٹین کریں. تو وہاں پہ ان سے جو بڑی غلطی ہوئی ہے، پاکستان اور چائنا کا جو اسٹریٹجک الائنس ہے، جو ان کے مفادات کی کنورجنس ہے، اس میں وہ بڑی واضح سپورٹ پاکستان کو ملی ہے، کیونکہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سی پیک کو دفاع کرنے کے لیے چائنا نے کہا ہے کہ چاہے وہ بھاشا ڈیم کی تعمیر ہو، چاہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہو یا سی پیک ہو، چائنا اپنے مفادات کا اس ریجن میں ہر صورت میں دفاع کرے گا. تو اس سے دونوں ممالک اور زیادہ قریب ہو گئے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف وہ کیا حماقت کرتے ہیں، جس کا پرائم منسٹر بھی اظہار کر چکے ہیں. DGISPR نے بھی اس دن کہا تھا کہ وہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے ایک جواز پیدا کریں گے کہ پاکستان کے خلاف کوئی لمیٹڈ کارروائی کی جائے. اب اس کا پاکستان جواب کتنی طاقت سے دیتا ہے، کس شدت سے دیتا ہے تاکہ وہ یہ جسارت نہ کریں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری اسٹیٹ اینڈ ملٹری پالیسی کے اوپر، جو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آرمڈ فورسز آف پاکستان اس میں قوم کو نا امید نہیں کریں گی. جنرل صاحب لیکن بہت زیادہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ آج پوری دنیا جو ہے وہ اپنے معاملات میں الجھی ہوئی ہے، تو اس وقت کا فائدہ بھارت جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے اٹھا سکتا ہے اگر کوئی ایسے عزائم موجود ہیں. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. جس طریقے سے کووڈ-19 کے اوپر تمام تر دنیا انورڈ دیکھ رہی ہے، امریکہ کے اندر جو کچھ صورتحال ہے امریکہ بھی انورڈ دیکھ رہا ہے. چائنا کی اپنی سینسٹیوٹیز ہیں، ساؤتھ چائنا سی ہو یا اسٹریٹ آف ملاکا ہو یا 4 ملکی اتحاد ہو جس میں آسٹریلیا، امریکہ، جاپان اور انڈیا شامل ہیں، ساؤتھ چائنا سی میں اور سی آف جاپان میں. تو وہاں جو اپنی وہ سینسٹیوٹی ہے اس کے دفاع کے لیے بھی چائنا کے اوپر بھی پریشر آ رہا ہے. اب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ جو ایک ونڈو کریٹ ہوئی ہے، جب تمام ملک اپنے اندر کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو ہندوستان اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کشمیر کی اس موومنٹ کو کچلنا چاہتا ہے. بالکل. اور پاکستان کے خلاف وہ کوئی جسارت کر کے لمیٹڈ ایکشن، اس سے بڑا نہیں ہوگا لمیٹڈ، لیکن اپنی عوام کے اطمینان کے لیے وہ چھوٹی موٹی وکٹری کی کوشش کرے گا جس سے چیزیں کنٹرول سے باہر جا سکتی ہیں
اور یہاں وہ ہماری ڈپلومیسی کا کام ہے کہ وہ دنیا کو اس سے آگاہ کریں. اور ملک ندیم عابد صاحب، ISPR نے کہا تھا کہ انڈیا کو آگ سے نہیں کھیلنا چاہیے. جی ملک ندیم صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آج کی صورتحال کو؟ مطلب سینکشنز یقیناً جو ہے وہ 1948 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف معاہدوں کے تحت جو ہے بھارت جو کچھ نہیں کر سکتا تھا وہ سب کچھ آج کر رہا ہے. دیکھیے، پہلے تو میں، اگر آپ مجھے اجازت دیں، صرف 30 سیکنڈ میں سردار آصف احمد علی صاحب کی ایک بات کو انڈورس کرتے ہوئے ایک کوئکلی کامنٹ کروں جو آپ کے ویورز کے بھی دماغ کھولے گی. اگر آپ غور کریں، جب سے یہ کرونا وائرس دنیا میں پھیلا ہے، تمام دنیا میں امن نہیں ہو گیا. کوئی ٹیررزم نہیں ہے، کوئی سوئسائڈ بامبنگ نہیں، اس لیے کہ ٹیررزم کریٹ کرنے والی پاورز جو ہیں وہ اپنے مسائل میں بیزی ہیں. بالکل اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ نہ صرف انڈیا کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ بڑے پیمانے پہ جنگ کرے، نہ یہ پاکستان افورڈ کر سکتا ہے، لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ پھر میں وہی بات کہوں گا کہ امتحان پاکستان کی ڈپلومیسی کا ہے، جو پاکستان ہمیشہ سے فیل ہوتا رہا ہے. ابھی بھی دیکھیے، جب پچھلے سال فیبروری میں پاکستان نے جہاز گرایا اور ابھی نندن کو پکڑ لیا، اس وقت پاکستان کی ڈپلومیسی کو یہ چاہیے تھا کہ فارن منسٹر صاحب جیٹ لیتے، چارٹر جیٹ لیتے، دنیا ساری کے ممالک میں جاتے، وہ ویڈیوز دکھاتے اور دنیا کو بتاتے کہ دیکھیے ہمارے خلاف ایگریشن ہوا ہے، اس کے باوجود ہم نے ریٹیلیٹ نہیں کیا. اور ایز اے جیسچر آف گڈ ول خان صاحب نے جس طرح ان کے پائلٹ کو رہا کر دیا، وہ بھی دکھانا چاہیے تھا، لیکن ہم اس سچویشن کا فائدہ نہیں اٹھا سکے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک حماقت تھی، جو بہت بڑی غلطی تھی، جو اس کا سچویشن کا فائدہ نہیں اٹھایا. ابھی بھی وقت ہے. خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا اور انہوں نے جو سٹیٹمنٹ بھی دیا کہ وہ کوئی خود ہی فیک انکاؤنٹر کریں گے اور اس کے بعد پاکستان پہ الزام لگیں گے. دیکھیں، صرف ایک پرائم منسٹر کے سٹیٹمنٹ دینے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ دنیا ساری کے آپ کے امبیسڈر کو چاہیے کہ وہ بھونپو جس طرح لے کے صاحب تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں کہ یقیناً یہ خرابی جو ہے آپ کے نظام میں سفارتی سطح پر یہ جو ہے وہ آج سے نہیں ہے، پرانی ہے، لیکن یہ خرابی کیسے دور کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ چیز میں نے جس طرح عرض کیا کہ مخدوم صاحب کو، عمران خان صاحب کے ساتھ، پرائم منسٹر کے ساتھ ہماری ملاقات نیو یارک میں جب ہوئی تو میں نے پرائم منسٹر صاحب کو ایک فائل دی تھی جو تھوڑی بہت میری ہمبل کیپیسٹی میں جو اپنے نالج میں سجیشن تھی وہ میں نے دی تھی کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے تمام امبیسڈرز کو 1 بائی 1 اسلام آباد بلائیے اور ان کو پرائیویٹ انڈسٹری کی طرح ان کو گولز دیجئے. دیکھیے، ایک امبیسڈر آپ کو ایک غریب ملک کو کم از کم $1,00,000 مہینہ میں کاسٹ کرتا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ کتنے امبیسڈرز ہیں جو اپنی جاب، خدا کو حاضر ناظر جان کریے کہیے، کتنے امبیسڈر ہیں جو اپنی جاب کو حلال کر کے اس کا جسٹیفائی کرتے ہیں. آپ ان کو گولز دیجئے، شارٹ ٹرم گولز، لانگ ٹرم گولز، ان رائٹنگ گولز ہوں، اور ہر 3 مہینے کے بعد ان کی ایویلیوشن ہو. آپ کے فورن آفس میں نہ صرف فورن منسٹر صاحب ہیں، وہاں پہ فورن سیکرٹری ہیں، ہر ریجن کا ایک ڈائریکٹر ہے، اس کے بعد ہر کنٹری کا ایک ڈیسک آفیسر ہے. ہر جو گول دیا جائے ایمبیسڈرز کو، اس گول کی ہر 3 مہینے بعد ایویلیوشن ہو. 2 کوارٹرز کا آپ ان کو نوٹس دیجئے. جو اپنا کام پورا نہیں کرتا، گولز پورے نہیں کرتا، فارغ کیجئے. آپ کے پاس ایک سے ایک ٹیلنٹ موجود ہے. آپ کو نہیں چاہیے ایسے ایمبیسڈرز جو صرف پاکستان کے اوپر فائنینشیل بوجھ ہیں. اچھا، یہاں پہ میں اگر آپ کی اجازت سے ایک پوائنٹ صرف میں عرض کروں، جو ہم نے شاہ محمود قریشی صاحب کو اور پرائم منسٹر صاحب کو جو میں نے پیش کیا نیو یارک میں، جس پہ ابھی تک کام نہیں ہوا. یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن نمبر 47 آف 1948 دیکھیے کیا کہتی ہے. جموں اور کشمیر میں یونائٹڈ نیشنز اپوائنٹ کرے گا پلیبسائڈ ایڈمنسٹریٹر. یہ ریزولوشن ہے، آلریڈی اڈاپٹڈ ہے. اور یاد رکھیے، جب تک کہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کو ریموو کرنے کے لیے کوئی اور ریزولوشن نہ لایا جائے، وہ انٹیکٹ رہتی ہیں. یہ آج بھی ریزولوشن انٹیکٹ ہے. مجھے ایک بات بتائیے، 71 سال ہو گئے ہیں، 72 سال ہو گئے ہیں اس ریزولوشن کو پاس ہوئے، پاکستان نے آج تک پلیبسائڈ ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کرنے کی ڈیمانڈ کیوں نہیں کی؟ میں تو انتظار کر رہا تھا کہ آج شاہ محمود قریشی صاحب اگر آپ کے پروگرام میں آئے تو میں ان سے پوچھوں کہ کیوں آج تک پاکستان نے ڈیمانڈ نہیں کی کہ پلیبسائڈ ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کیا جائے. پاکستان کو کوئی اور ریزولوشن لانے کی ضرورت نہیں، یہ ریزولوشنز موجود ہیں.
میں نے یہی عرض کی کہ ریزولوشنز موجود ہیں، بہت متعدد قسم کی سینکشنز جو ہیں، اس کے باوجود بھارتی جارحانہ رویہ جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد سردار آصف صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے یہ جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے یقیناً نظام بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام وہ افراد بھی موجود ہیں جن کو اپنی جگہ پرفارم کرنا چاہیے، لیکن خرابیاں آج بھی جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ اس میں بہتری کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا کہ جس کے ساتھ جو ہے یہ سفارتی عمل کو جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکے؟ ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاصل ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ذکر کر رہے تھے آج کی موجودہ صورتحال کا، بالخصوص بھارتی جارحیت کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یقیناً بھارت کی جانب سے جو ہے وہ فزیکل ایگریشن بھی جو ہے وہ LOC میں جو ہے وہ نظر آتا ہے، کشمیر میں نظر آتا ہے، لداخ میں نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی سفارتکاری کہاں کھڑی ہے؟ پاکستان کا اگر رول کچھ نظر آتا ہے تو وہ ٹویٹر سے آگے جو ہے معاملات ہمیں بڑھتے ہوئے نہیں نظر آ رہے ہیں، جبکہ پورا میکینزم موجود ہے۔ اور اس کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ جو مومنٹم وزیر اعظم پاکستان نے بنایا تھا اس کو جو ہے وہ آگے لے کے چلا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس نظام میں بہتری لائی جا سکے گی۔ سردار آصف صاحب، کیا یہ خرابیاں دور کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ مطلب کس بنیاد پر جو ہے وہ آپ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ آپ دنیا کی توجہ جو ہے وہ ان تمام تر مسائل پہ مبذول کرا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں خان صاحب، بات میں پہلی ابتدا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمیں ریئلسٹک ہونا پڑے گا۔ اس وقت دنیا کی جو توجہ ہے وہ کورونا وائرس کی طرف ہے، سیکورٹی ایشوز کی طرف نہیں ہے۔ تو اس وقت آپ اپنی پوزیشن جو ہے انڈیا کے درمیان اور آپ کے درمیان اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کریں۔ آپ کی بہت بڑی فائٹ، ایک جنگ اب لڑ رہے ہیں کورونا کے خلاف۔ اب اس جنگ سے جب نکلیں گے، یہ جو خدشہ ہے کہ ہندوستان کچھ کرنے والا ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ مودی انڈر پریشر آ گئے بہت زیادہ۔ اب وہ جیسے ہندوستان کی پرانا طریقہ ہے، وہ ڈائیورشن کرتے ہیں، ڈسپشن کرتے ہیں، ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایشوز کو۔ ہندوستان کی اپوزیشن اور میڈیا پوچھ رہا ہے ان سے کہ آپ بتائیں کہ کتنی ہندوستان کا علاقہ چائنا نے لے لیا ہے، اس کا جواب نہیں دے رہا ہے۔ وہ کنفیوز کر رہے ہیں سچویشن کو اور پھر ڈائیورٹ کرنے کی، ڈسپشن کے ذریعے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری طرف کہ پاکستان از دی الٹیمیٹ بوگی دیٹ دے وانٹ ٹو شو۔ مگر اس سے بڑھ کے وہ انہوں نے پہلے یہ کر کے دیکھ لیا ہے۔ انہوں نے پہلے ایک جھوٹی سرجیکل اسٹرائک مودی نے کرائی، وہ جھوٹ پکڑا گیا، اور دوسری دفعہ جب کی تو بالا کوٹ میں جہاز ان کے گر گئے۔ تو اب ان کو پتا ہے کہ یہاں سے جو جواب آئے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہندوستان اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کوئی اس قسم کا ایڈونچر پاکستان کے خلاف کرے، کیونکہ ان کو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہندوستان جو ہے مطلب وہ تو متواتر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتا چلا آ رہا ہے کہ جس کے بعد جو ہے وہ یہ جنگ کے بادل منڈلاتے ہیں؟ پاکستان کا رویہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیفینسو ہے یا موزبانہ ہے کہ جس کی بنیاد پر جو ہے اس سلسلے کو طول نہیں ملتی ہے؟ نہیں دیکھیں، وی کانٹ انڈلج ان شاؤٹنگ میچ۔ وہ وہاں سے شاؤٹنگ کر رہے ہیں، ہم بھی شاؤٹنگ کریں گے تو اس سے کیا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم نے بڑا صبر دکھایا ہے، ہم نے بڑا میچورڈ نیشن کے طریقے سے ہم نے بہیو کیا ہے، اور دنیا نے اس بات کو رجسٹر کیا ہے۔ ہر جگہ پہ یہ بات نوٹس ہوئی ہے کہ پاکستان نے اوور ریئیکٹ نہیں کیا، پاکستان نے جواب دیا ہے اور طاقت کے ساتھ جواب دیا ہے، اور ہندوستان کو بڑا دھچکا لگا اس کا، مگر ہم نے اس کے بعد بڑا گریسفلی بہیو کیا ان کے ساتھ، اور یہ بات دنیا میں نوٹ کی گئی ہے۔ تو ہمیں یہ رویہ ہمیں رکھنا ہے، ہم نے کوئی اوور ریئیکٹ نہیں کرنا۔ اس وقت اوور ریئیکٹ کرنے کا وقت مودی کا ہے، وہ اس وقت بڑی بری طرح پھنسا ہوا ہے انٹرنیشنل لیول پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئسولیٹڈ ہے، کیونکہ اس کو وہ سپورٹ چائنا کے خلاف کسی ملک نے اس کو سپورٹ نہیں کیا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے بھی نہیں کیا۔ پھر جو اس کا ایک یہ رویہ ہے کہ جی ہندوستان ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے، وہ بھی آپ دیکھیں گے خطارے میں پڑتی جا رہی ہے۔ اب لوگ پوچھ رہے ہیں
کہ جس ملک میں اپارتھائڈ وہ لانا چاہ رہا ہے، وہ لے آیا ہے کہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے تحت ایک فرسٹ کلاس سٹیزن ہوں گے وہ ہندو ہوں گے، اور ایک تھرڈ کلاس سٹیزن ہوگا وہ مسلمان ہوگا، اور دوسری اقلیتیں ہوں گی. تو جب آپ اس قسم کی پالیسی لائیں گے تو پھر دنیا تو آپ کے بارے میں سوچے گی نا کہ آپ کس قسم کا ملک ہیں، کہ یہاں تو سول وار بھی ہو سکتی ہے. اب دیکھیں اربوں نے یہ گلف کے عرب جو ہیں ان کو ایک وہاں یہ کوشچن اٹھایا جا رہا ہے کہ ہم کس ملک میں انویسٹ کرنے لگے ہیں بالکل جو کہ مسلمانوں کے خلاف اتنا کھلا. جنرل صاحب بالکل لاسٹ منٹ اگر آپ یہ کمنٹس اس پہ کریں کہ یہ تمام تر صورتحال کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھارتی معیشت بھی جو ہے وہ کچھ بہتر نہیں ہے یا مسلسل جو ہے وہ خرابی کا جو ہے وہ شکار ہے. اس کے باوجود یہ ایگریشن جو ہے اس کے مقاصد پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، ٹائم بہت مختصر ہے. یہ مقاصد تو میں بتا رہا ہوں کہ بات صرف دیکھنے والی اتنی ہے اور وہ ڈسپشن اور ڈائیورشن کی پالیسی کے تحت. آصف صاحب میں ذرا جنرل صاحب سے لاسٹ ایک کمنٹ لے لوں. اوکے جی جنرل صاحب. دیکھیے جی بات یہ ہے کہ یہ ایگریشن کی جو کوشش ہے اس کی معیشت نہیں اسے اجازت دیتی، انٹرنیشنل کمیونٹیز اس کو سپورٹ نہیں کر رہی، لیکن اس کے اوپر کوئی ایسا ڈپلومیٹک پریشر بھی نہیں آ رہا کہ جو وہ کر چکے ہیں اس کا ریورسل کر دیں. وہ نہ 370 کو انووک کریں گے دوبارہ، نہ 35A کو دوبارہ انووک کریں گے. تو وہ کشمیر کو ایبزارب کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھا چکے ہیں ان سے پیچھے ہٹنے کا ان کے پاس اب ڈپلومیٹیکلی بھی کوئی راستہ نہیں ہے، اور ملک کے اندر بھی سیاست کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ بچ نہیں گیا. لہٰذا یہ وہ ایک خطرناک سچویشن ہے کہ جس میں وہ کوئی ایک اممیچور حرکت، ایک غیر نان پروفیشنل حرکت اگر کر جاتے ہیں تو اس کے لیے پاکستان کو اپنی تمام تر تیاری رکھنی چاہیے. اگر ہم ان تمام دھمکیوں کے باوجود کل سرپرائز ہو جائیں تو وہ ایک بڑی امبیرسمنٹ ہوگی. جی ملک ندیم عابد صاحب پلیز لاسٹ کمنٹ جو ہے وہ کر دیجیے گا. اس تمام تر صورتحال میں سفارتکاری جو ہے وہ اس میں کس حد تک ان پٹ کی ضرورت ہے کہ جس کو ڈالا جائے اور اس کو بہتر بنایا جا سکے؟ جی دیکھیں اس وقت تو تمام مسائل کا حل ہی سفارتکاری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اور اس کے علاوہ ان کے کم از کم 2-3 جو لیوٹیننٹس ہیں ان کو پوری دنیا کو اس وقت ٹریول کرنا چاہیے، اور کسی ملک کو افریقن ہو یا انڈین سب کانٹیننٹ کا ملک ہو یا پیسیفک ہو، چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے ملک کو جا کے ان کو ایکسپلین کریں سچویشن اور ان کو بتائیں کہ وی آر اے پیسفل کنٹری. بہت شکریہ ملک ندیم عابد صاحب، میجر جنرل اعجاز ایوان صاحب اور سردار آصف احمد علی صاحب، آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین اس چیز کی بنیادی ضرورت اس وقت پاکستان کو جس چیز کی ہے یقیناً وہ سفارتکاری کے عمل کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، جس کے ساتھ جو ہے وہ ان تمام تر حالات کا اور یہ جو خارجی سطح پر آپ کو مسائل کا سامنا ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. منصور خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.